بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. مجلس ہو، ماتم ہو، عزاداری ہو، ہر شے جو کائنات میں بنی ہے یا منائی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے. ہر وہ شے جو آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی اس چیز کا مقصد ہے. اگر یہ لاؤڈ اسپیکر بنا تو کسی مقصد کے لیے بنا، اگر یہ آبا بنی تو کسی مقصد کے لیے بنی، اگر یہ ٹیشو پیپر بنا تو کسی مقصد کے لیے بنا. یہ بات درست ہے کہ ٹیشو پیپر کسی مقصد کے لیے بنایا گیا،
لیکن انسان چاہے تو اس کو کسی اور مقصد میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پلیٹ اس مقصد کے لیے بنی کہ اس میں کھانا کھایا جائے، لیکن کوئی ایسا بد تہذیب انسان ہو سکتا ہے جو اس پلیٹ میں کوئی مثلاً غلط کام کرے جو اس مقصد کے لیے نہیں بنی۔ گاڑی ایک مقصد کے لیے بنی ہے تاکہ اس میں انسان بیٹھیں، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی گاڑی میں بکریاں بھی ڈالی جاتی ہیں، گدھے بھی ڈالے جاتے ہیں، تو یہ اس گاڑی کی توہین ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں اسے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ فرمایا بالکل اسی طرح جنت اسے ملتی ہے جو عدل اور انصاف پسند انسان ہوتا ہے۔ عدل کا مطلب کیا کہ امامے کی جگہ سر ہے، پاؤں نہیں، جوتی کی جگہ پاؤں ہے، سر نہیں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا عدل کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو جب انسان اپنی جگہ پہ رکھتا ہے یہ عدل ہوتا ہے۔ امامے کی جگہ سر ہے، اگر پاؤں پہ رکھو گے امامے کے ساتھ ظلم ہے۔ جوتی کی جگہ پاؤں ہے، اگر سر پہ رکھو گے یہ جوتی کے ساتھ بھی ظلم ہے، سر کے ساتھ بھی ظلم ہے، یعنی تو نے اسے وہ عزت دی جس کی وہ لائق نہیں تھی، اور امامے کے ساتھ تم نے وہ حشر کیا جس کا وہ لائق نہیں تھا۔ تو جب کائنات میں چھوٹی سی چھوٹی چیز یہاں سے وہاں ہو جائے وہ ناانصافی ہے، تو فرمایا جنت میں وہی جائے گا جو عادل ہوگا۔ تو انسان کائنات میں سب سے بڑی مخلوق جو اللہ نے اگر بنائی ہے، حجم کے اعتبار سے نہیں، ویلیو کے اعتبار سے اس مخلوق کا نام انسان ہے، جو جنوں سے افضل ہے، جو ملائکوں سے افضل ہے۔ لہٰذا بکریوں کا خون تو بہا دیتا ہے، اس کا کوئی قصاص نہیں ہے، لیکن انسان کے خون کے بہانے پہ اللہ قصاص بہاتا ہے۔ آج تک نہیں کہا کہ جس نے کسی حیوان کو مارا اس نے گویا پوری کائنات کو مارا، لیکن انسان کے لیے بولا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے ایک انسان کو مارا اس نے گویا پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ تو جب انسان ظالم بنتا ہے، حدیث کمیل میں آپ پڑھتے ہیں کہ ظلم تو نفسی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تو اپنے لیے اچھی گاڑی خریدی، میں نے تو بہترین گھر بنایا، میں نے تو مال و دولت بنایا، تو یہ کیسا ظلم ہے؟ فرمایا نہیں، جس چیز کے یہ جسم لائق نہیں تھا وہ چیز تم نے اس کو دی، اور جس چیز کی روح لائق تھی وہ چیز تم نے اس کو نہیں دی۔ اب پروردگارا تو ہی بتا میں کروں تو کیا کروں؟ تو آواز آتی ہے آؤ میں تجھے بتاتا ہوں تو دنیا میں کیا کرنے آیا ہے۔ تو دنیا میں لہو و لعب کے لیے نہیں آیا، دنیا میں ایک عظیم مقصد لے کر آیا ہے۔ جب اتنی بڑی شخصیت ہے تو لہٰذا اس کا مقصد بھی بڑا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کا کام ہے ای میل کھولنا یا ورڈ میں چند ٹیکسٹ کو لکھنا، اب اس کے لیے آپ ایک کمپیوٹر خریدیں 10 لاکھ کا، کیپیسٹی بہت ہے، لیکن اس سے آپ کام کیا لے رہے ہیں؟ ایک ویب سائٹ کھول رہے ہیں اپنے ای میل کو چیک کرنے کے لیے۔ لیکن وہ کمپیوٹر کس کے لیے بنا؟ مثلاً جو گرافک ڈیزائنر کا کام جانتے ہیں وہ ہیوی ورک کے لیے بنا ہے، تو آپ نے غلط چیز کے لیے غلط کمپیوٹر لیا، 10 لاکھ کا خرچہ بھی کر دیا، اس کے لیے آپ 80,000 میں 50,000 کا کمپیوٹر لے کے مثلاً اپنے آفس کا آپ کو حساب و کتاب کرانا ہے تو ایک چھوٹے سے کمپیوٹر سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں تھا، آپ نے 10 لاکھ کا کمپیوٹر خرید لیا، یعنی اپنا پیسہ بھی ضائع کیا، انرجی بھی ضائع کی، اور غلط چیز گھر میں لے کر آ گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نے ہمیں اتنی بڑی مشین دی ہے، لیکن جو کام اس مشین سے لینا تھا ہم وہ کام اس مشین سے نہیں لے رہے، ہم اس مشین سے وہ کام لے رہے ہیں جو گدھوں والا ہے، جو گھوڑوں والا ہے، جو حیوانوں والا ہے۔ انسان اس چیز کے لیے نہیں بنا، انسان عظیم مقصد کے لیے بنا۔ انسان دنیا میں آیا تاکہ کربلا بنائے، انسان دنیا میں آیا تاکہ حضرت ابراہیم والا کام کرے، انسان دنیا میں آیا تاکہ شہیدوں اور اولیاء والا کام کرے۔ لیکن آج میں خود سے پوچھوں کہ اگر میں دنیا سے جاؤں گا میں دنیا میں کیا کر کے جاؤں گا؟ اگر ملائک مجھ سے پوچھیں اتنی بڑی مشین خدا نے تجھے دی، اتنا بڑا برین خدا نے تجھے دیا، اتنا عظیم جسم خدا نے تجھے دیا کہ تمہاری طاقت یہ ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم نے تمہاری خاطر تیرے لیے کائنات کو مسخر کر دیا۔ یہ مت سمجھنا کہ چاند
تو چاند کے لیے بنا تھا، تو سورج کے لیے بنا تھا، تو چرند و پرند کے لیے بنا تھا، یہ پوری کائنات کا جو انتظام دیکھ رہے ہو، اے میرے بندے یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی تھی، یہ چاند تیرے لیے بنا، یہ سورج تیرے لیے بنا، یہ قندیل شمس و قمر تیرے لیے بنی، لیکن یہ بات یاد رکھنا ایک چیز اس کائنات میں ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ پروردگارا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا انسان میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، میں نے گاڑی کو تیرے لیے بنایا، تجھے گاڑی کے لیے نہیں بنایا، کپڑے تیرے لیے بنے، کپاس تیرے لیے ہوگی، کھانا تیرے لیے ہوگا، تو ان چیزوں کے لیے نہیں بنا۔ اب افسوس کا عالم یہ ہوتا ہے جو چیزیں انسان کی خدمت کے لیے بنی تھی، انسان انہی چیزوں کا خادم بن جاتا ہے، اس کے بجائے کہ جسم میری خدمت کرے میں جسم کا خادم بن جاتا ہوں، اس کے بجائے کہ یہ جسم مجھے جنت میں لے جائے میں جسم کے لیے دنیا کو جنت بنا دیتا ہوں۔ جسم آسائشوں کے لیے نہیں ہے، جسم یہاں پہ آرام کے لیے نہیں ہے، یہ جسم بنا اس لیے تاکہ آخرت میں تجھے جنت میں لے جائے۔ اب جب فلسفہ ہی کلیئر نہ ہو لہٰذا انسان کے ایکشن بھی بدل جاتے ہیں۔ تو پروردگارا تو بتا تو صحیح، میں کائنات میں آیا، میں کروں تو کیا کروں، اس کائنات میں رہوں تو کیسے رہوں؟ تو قرآن کی آواز آتی ہے ہل ادلکم علی تجارت، اے میرے بندے کیا میں تجھے، اللہ کہہ رہا ہے، یہ ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، کہتا ہے میں اللہ ہل ادلکم علی تجارت، ایک ایسے بزنس کی طرف دعوت دوں، ایک ایسی تجارت کی طرف دعوت دوں۔ کون سی تجارت؟ علی تجارت تنجیکم من عذاب اللہ، ایک ایسی تجارت جو تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے، جو تجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، جو تجھے وہاں کی تکلیفوں سے بچا لے، ایک ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بزنس مین جب آپ کے ساتھ بزنس کرے گا، جب آپ اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اس میں نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اب آئی ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اے خدا یہ تجارت کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا اس تجارت کی دو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، دوسری شرط یہ ہے میرے رسول پر ایمان رکھنا، اور دخول اگر چاہتے ہو، اگر اس میدان میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اپنے وجود میں دو ایمان لے کر آنا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اس کے بعد کس کے ذریعے تجارت کرنی ہے؟ دنیا میں اگر تجارت کروں گا پیسے کے ذریعے تجارت کروں گا، گندم کے ذریعے تجارت کروں گا، چاول کے ذریعے تجارت کروں گا، کوئی چیز دوں گا اس کے بدلے میں کوئی چیز لوں گا، آپ کو ایک بوری چاول کی دوں گا اس کے بدلے میں پیسے لوں گا، میں آپ کو پیسے دوں گا آپ اس کو چاول دیں گے، لیکن اے خدا میں دوں تو تجھے کیا دوں؟ معصوم فرماتے ہیں کتنا کریم ہے وہ خدا، جبکہ تیرے پاس تیری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تجارت تو تب ہے جب میری کوئی چیز ملکیت ہو، شرط اصول تجارت ہے۔ میں اگر اس ٹیشو پیپر کا مالک ہوں تو آپ کو یہ چیز بیچ سکتا ہوں، لیکن اگر یہ میری ملکیت ہی نہیں ہے تو میں بیچ کیسے سکتا ہوں؟ کہ کتنا کریم رب ہے، عطا بھی اس کی ہے، چیز بھی اس کی ہے، پھر بھی وہ تیرے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ اے خدا کس چیز کے ذریعے تجارت کروں؟ بے انفسکم، اے مومن اگر تجارت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے ساتھ دو چیزوں کے ساتھ تجارت کرنا۔ اے خدا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے اگر میرے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے تو اپنے نفس کے ذریعے تجارت کر، اپنی جان کے ذریعے تجارت کر۔ دوسری تجارت یہ ہے اپنے مال کے ذریعے تجارت کر۔ اب اس تجارت میں وہ نفع ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تو علم رکھے تو کبھی اس تجارت کو نہ چھوڑے، اور سب سے بڑا عالم جس کا لقب ہی باب مدینۃ العلم ہے، اگر وہ تجارت کرے تو کیسی تجارت ہوگی؟ جنگ احد ہے، علی ابن ابی طالب واپس آتے ہیں، بدن زخمی ہے، زخموں سے چور چور ہے، بدن سے خون بہ رہا ہے، اور اتنی جنگ لڑی، ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کیا، لیکن میرے مولا کے چہرے پہ مایوسی کی نشانیاں ہیں، آثار مایوسی ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علی تو اتنا مایوس کیوں ہے؟ علی جنگ ہار گئے تو کیا ہوا، لیکن تو نے تو ایک مجاہد کی طرح تلوار لڑائی ہے۔ یا رسول اللہ اس لیے مایوس نہیں ہوں میرے بدن پہ زخم لگے ہیں، اس لیے مایوس نہیں ہوں کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں۔ علی پھر مایوس کیوں ہے؟ اب آزاتے یا رسول اللہ اب کیفیت دیکھیے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اللہ نے حسن جیسا بیٹا دیا ہے، یعنی صاحب اولاد بھی ہیں، حسن جیسا بیٹا بھی ہے، اور ایسی جنگ بھی لڑی ہے، لیکن مولا فرماتے یا رسول اللہ علی مایوس اسی لیے ہے کہ
آج بھی علی کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ کس کے طلبگار ہیں؟ شہادت کے طلبگار ہیں۔ یا رسول اللہ، چچا حمزہ شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، لیکن علی کو شہادت نہیں ملی۔ نبی نے فرمایا اے علی، شہادت نہیں ملی تو کیا ہوا؟ تجھے عظیم ترین شہادت ملے گی، لیکن علی یاد رکھنا، یہ جو جہاد کر کے آئے ہو، یہ جہاد اصغر ہے، ایک بہت بڑا جہاد ہے جس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سا جہاد ہے؟ اب بتا علی کو رہے ہیں، لیکن اشارہ ہم سب کی طرف ہے کہ علی جس جنگ سے تو لڑ کے آیا ہے یہ جنگ محدود ہے، جو جہاد تو کر کے آیا ہے یہ جہاد محدود ہے۔ کتنے سال جنگیں ہوتی ہیں؟ 8 سال 9 سال، بہت لمبی ہو جائے 12 سال جنگ ہو جائے گی، لیکن ایک دن تو وہ جنگ ختم ہوتی ہے، ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، ایک جگہ پہ ختم ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا علی ایک ایسا جہاد ہے جو 24 گھنٹہ چلتا رہتا ہے، ایک ایسی جنگ ہے جو 1 منٹ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ یا رسول اللہ، یہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا جب گھر میں بھی ہو تو جہاد جاری ہے، بازار میں ہو تو جہاد جاری ہے، جہاں بھی جاؤ گے یہ جہاد جاری ہے۔ علی وہ جہاد اکبر کرنا ہے، اور جو جہاد اکبر کر لیتا ہے اس کا درجہ 1000 شہیدوں سے بلند ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ کس کے ساتھ جہاد ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے۔ کس کے ذریعے؟ اپنے نفس کے ذریعے تجارت کرنا ہے۔ امام خمینی اپنی اس حدیث کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، 2 کیمپ ہیں، ایک شیطان کا کیمپ ہے، ایک اللہ کا کیمپ ہے۔ شیطان کے کیمپ میں شیطانی جنات، شیطان کے کیمپ میں گندی مخلوقات، اور اللہ کے کیمپ میں اینجلز رہتے ہیں، اللہ کے کیمپ میں فرشتے رہتے ہیں، اللہ کے کیمپ میں ملائک رہتے ہیں، اولیاء اللہ رہتے ہیں، ائمہ رہتے ہیں۔ اس کے سینٹر میں کون ہے؟ تو ہے۔ اب یہ دونوں کیمپ کوشش کرتے ہیں تجھے اپنی طرف کھینچیں۔ یہ مت سمجھنا تو 24 گھنٹہ علی کی ولایت میں رہتا ہے، یہ ضروری ہے۔ مسجد میں آتا ہے تو علی کی ولایت میں آ جاتا ہے، مجلس میں آتا ہے تو علی کی ولایت میں آ جاتا ہے، لیکن جیسے یہاں سے باہر نکلے گا وہ کیمپ تجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، الہی کیمپ تجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اب یہاں اختیار تیرا ہے، تو علی کی کیمپ میں جاتا ہے یا شیطان کی کیمپ میں جاتا ہے، یہ ڈیسیژن تیرا ہے کہ 24 گھنٹہ تو کس کی حکومت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ دنیا کی بہترین تجارت۔ پوچھا گا یا رسول اللہ، اکثریت جنت میں کن لوگوں کی ہوگی؟ کبھی سوچا آپ نے کہ جہنم میں اکثریت کن کی ہوگی؟ دنیا کے بڑے بڑے مالدار جہنم میں، بڑے بڑے سیاستدان جہنم میں، بڑے بڑے حکمران جہنم میں، بڑے بڑے فوجی جہنم میں۔ کہ یا رسول اللہ، پھر جنت میں کون ہوگا؟ کہ غریب جنت میں ہوں گے، جن کو دنیا نے کچھ بھی نہ سمجھا، اللہ ان کو کچھ سمجھے گا۔ کیونکہ دنیا کا مقام ملنا یہ مقام نہیں ہے، اصل مقام یہ ہے تو نے کس کے ساتھ سودا کیا۔ اس نے کروڑوں پائے، کس کو راضی کیا؟ شیطان کو راضی کیا۔ اور حر نے سب کچھ گوایا، کس کو راضی کیا؟ خدا کو راضی کیا نا۔ یہ تیرا فیصلہ ہے، تو کس کی کیمپ میں جاتا ہے؟ تو اللہ کی کیمپ میں جاتا ہے یا شیطان کی کیمپ میں جاتا ہے؟ 24 گھنٹہ یہ جو تمہارا ذہن ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اب کمال بندگی یہ ہے تو اپنے ذہن کو کنٹرول کرے اور ہمیشہ پروردگار عالم کا خادم بنائے۔ تو یہ سوچے تو تجارت کرنے آیا ہے، کس کے ذریعے؟ وہ مال جو تو کماتا ہے۔ دوسرا جو اللہ نے تجھے دیا ہے یہ تیرا نفس ہے۔ مال تو اپنی محنت سے کماتا ہے، اس کے ذریعے تجارت کرنی ہے۔ تبھی قرآن فرمائے الذی جمع مالہ وعددہ، خدا کہتا ہے میں جہنم کی ایندھن بنا دوں گا ان امیروں کو جو مال جمع کرتے ہیں، پھر جمع کرتے ہیں، پھر جمع کرتے ہیں۔ وعددہ، ان کی پوری زندگی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعدد اموال پیدا کریں۔ مثلا ایک گھر لے لیا کراچی میں، اب کوشش ہے دوسرا لوں، چلو بھائی دوسرا بھی لے لیا، تیسرا لوں، چوتھا لوں۔ پوری زندگی اس میں گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ 20-30 گھر بنا دیتا ہے۔ فرماتے یہ جہنم کی ایندھن بنے گا، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو گھر جمع کرے، مقصد یہ تھا اپنے گھروں کو اللہ کی دربار میں بیچ دے، اللہ کے ساتھ تجارت کرے۔ اب کہیں گے مولانا کیا مطلب اپنے لیے اچھی زندگی نہ سوچیں؟ کیا امام حسین نے اچھی زندگی نہیں بنائی؟ کیا مولا زین العابدین نے اچھی زندگی نہیں بنائی؟ کہ محمد باقر نے اچھی زندگی نہیں بنائی؟ ہر امام نے بہترین زندگی بنائی۔ تعدد اموال سے منع کرتے ہیں، جو ضرورت زندگی ہے اتنا جمع کرو، جو ضرورت اولاد ہے اتنا جمع کرو۔ ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 20 کروڑ ہیں، بھئی یہ تمہارے کس کام کے؟ ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 1 ارب ہے، یہ تمہارے کس کام کا؟ جبکہ تجھے بھی پتا ہے یہ تم سے اور تمہاری اولاد سے زیادہ نہیں۔ مولانا میری نسلیں خوش رہیں گی،
اللہ نے تجھے ذمہ داری دی ہے، تو اپنی 100 نسلوں کا سوچے. تجھے پتا بھی ہے کہ نہیں تیری نسلیں رہیں گی بھی کہ نہیں. جو یہ سوچتے تھے ہماری نسلیں رہیں گی، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. اور اتنے سادات کو قتل کیا، یعنی جتنی علی ابن ابی طالب کی نسل کو قتل کیا گیا، تاریخ میں کسی کی نسل کو قتل نہیں کیا گیا. اور آج پوری دنیا میں جاؤ تجھے سادات ملیں گے، لیکن اہل بیت کے دشمنوں کی نسلیں نہیں ملیں گی. وہ مال بھی چھوڑ کر گئے تھے، حکومتیں بھی چھوڑ کے گئے تھے، دولتیں بھی چھوڑ کے گئے تھے. اس کا مطلب تیرا ایمان خدا پر نہیں ہے، تیرا ایمان مال پر ہے. کہ اکاؤنٹ میں 1 ارب ہوں گے تو میرے بچوں کے کام آئیں گے. تجھے کیا پتا؟ تو بچوں کو ہنر سکھا، پیسے کمانے کا ہنر سکھا، تو انہیں محنت سکھا، تو انہیں زحمت سکھا. یہ خود بخود جا کر کمائیں گے. تمہاری ذمہ داری اس کی اچھی تربیت فرما. رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، فرماتے بچوں کو دیکھا، اصحاب کے بچے، مسلمانوں کے بچے. ایک مرتبہ دیکھا رسول خدا کا چہرہ مرجھا گیا. یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ فرمایا ان بچوں کو دیکھ کر نہیں، میں اپنی امت کے آخری زمانے کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے مایوسی ہو رہی ہے. یا رسول اللہ، ایسا آخری زمانے میں کیا ہو جائے گا کہ کلمہ تو میرا پڑھیں گے، گواہی تو اللہ کی توحید کی دیں گے، لیکن ان کا رہن سہن، زندگی اور سوچ یہود اور نصارہ جیسی بن جائے گی. جسے ہم کہتے ہیں پریکٹسنگ مسلم. نام کا تو مسلمان ہوگا لیکن کام کا مسلمان نہیں ہوگا. میں نے کسی مجلس میں کہا، میں نے کہا کہ ایک مسلمان بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ساتھ میں کرسچن ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، آپ پڑھتے ہو وہ نہیں پڑھتا. مجھے یہ دیکھنا ہے اس کی زندگی میں اور میری زندگی میں ڈفرنس کیا ہے. اگر مومن یہ کہے کہ مولانا ڈفرنس یہ کہ وہ مجلسوں میں نہیں آتا، ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، یہ ڈفرنس نہیں ہوتا. ڈفرنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رہن سہن کے طریقے کیسے ہیں اور میرے رہن سہن کے طریقے کیسے ہیں. بھائی اس پورے کراچی میں کتنی سوسائٹیز ہیں جو شیعہ سوسائٹی کہلائی جاتی ہیں. مولانا یہ شیعہ سوسائٹی، یہ آغا خانی سوسائٹی، یہ بوئرا سوسائٹی، یہ ہندوؤں کی سوسائٹی ہے. تو اگر میں کسی آغا خانی کی سوسائٹی میں جاؤں، کسی ہندو کی سوسائٹی میں جاؤں اور ساتھ میں کسی شیعہ سوسائٹی میں جاؤں، اگر مجھے تینوں سوسائٹی میں کوئی ڈفرنس نظر نہ آئے، پھر کہلانے کا فائدہ ہے کہ یہ شیعہ سوسائٹی ہے. اگر کوئی شیعہ سوسائٹی میں داخل ہو جائے، اسے فکر علی نظر آئے، اسے فکر زینبی نظر آئے. اگر میں غیر کی سوسائٹی میں جاؤں، وہاں بھی کچرا پڑا ہوا ہو، گند پڑا ہوا ہو، اور ایک طرف ایک مسلمان کی سوسائٹی میں جائیں اور وہاں بھی کچرا پڑا ہو، تو پھر اس حدیث کا مطلب تو نہیں ہوا کہ صفائی نصف ایمان ہے. مطلب میں نے صرف کلمہ پڑھا لیکن میرا رہن سہن سیم ہے. ایک غیر شیعہ بھی خدا نخواستہ نشہ کرے، شیعہ بھی نشہ کرے، پھر مطلب ہمارے ایکشنز تو ایک ہی ہوئے نا. وہ بھی رشوت لے، میں بھی رشوت لوں، پھر میرے کلمے پڑھنے میں اور اس کے کلمے نہ پڑھنے میں کیا فائدہ ہوا؟ نہیں مولانا وہ اچھے ہیں، ہمارے اندر اچھی عادتیں بھی ہیں. چلو اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے، انگریز بھی جھوٹ نہیں بولتے کئی. اگر آپ خیانت نہیں کرتے، کئی انگریز ہیں وہ بھی خیانت نہیں کرتے. اگر آپ کسی کا برا نہیں سوچے، کئی انگریز آپ کو مل جائیں گے وہ بھی لوگوں کو برا نہیں سوچتے. تو یہاں تک تو آپ سیم ہو گئے نا. فرق کس چیز میں؟ مولا سے پوچھا کہ مولا پھر فرق کہاں سے محسوس ہو؟ فرمایا فرق دیکھنے کا ہے. وہ کائنات کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور تو کائنات کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. کلمے پڑھنے سے فرق نہیں آتا، جب تمہاری سوچیں بدلتی ہیں تب فرق آتا ہے. وہ کمانے جاتا ہے دنیا بنانے کے لیے، تو کمانے جائے آخرت بنانے کے لیے. یہ سوچ میں فرق ہے. وہ دنیا برائے دنیا بناتا ہے، تو دنیا برائے آخرت بناتا ہے. اس کے سامنے اگر کوئی غریب مر رہا ہو، وہ اگر مدد کرے تو انسانیت کے ناطے، لیکن اس کا یہ تصور نہیں ہے میں اس کی مدد کروں گا میری کوئی جنت بنے گی. اس کا یہ تصور نہیں ہے میں یہاں نیکی کروں گا آخرت بنے گی. وہ صرف سوسائٹی کے اقدار کا خیال کرنے کے لیے ایک اخلاقی مینرز کا خیال کرتا ہے. اس کے تصور میں ہے ہی نہیں. وہ جب مرتا ہے اس کے لیے فرق نہیں پڑتا اسے دفن کرو یا جلا دو. اس کے لیے دنیا کے اختتام کا نام دی اینڈ ہے. لیکن تمہاری زندگی شروع ہی تب ہوتی ہے جب تمہارے بدن سے روح نکلتی ہے. موت انتقال کا نام ہے.
60 سال کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اصل جو حیات ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. عجیب جملہ معصوم کا. فرمایا دنیا میں تو ایک پھل کھاتا ہے اس کے کتنے ذائقے ملیں گے آپ کو. مثلا ایک سیب آپ کھاؤ, سیب کے کتنے ذائقے ہیں, یا میٹھا ہوگا یا کھٹا ہوگا یا کھٹا میٹھا ہوگا. میکسیمم ذائقے جو ایک سیب سے آپ کو مل سکتے ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ 2 ذائقے, کھٹا اور میٹھا. معصوم کا فرمان ہے آخرت میں جب بندہ کوئی چیز کھائے گا اس کے 50,000 ذائقے ہوں گے. ایک چیز کا ذائقہ کتنا ہوگا؟ 50,000 سال. قیامت کا دن کتنا لمبا؟ قیامت کا ایک ہی دن ہے, 10 دن نہیں ہے. مقدارہ 50,000 سنہ, جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا یہ 50,000 سال قمری ہیں, شمسی ہیں یا نوری ہیں, یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے, لیکن اس کی ایک مقدار خدا نے قرآن میں صریحاً بتا دی. ایک دن قیامت کا ہے 50,000 سال کے برابر ہے. مطلب 50,000 سال تو کھڑا رہے گا قیامت میں. کیا سب کھڑے رہیں گے؟ کہ نہیں. کچھ آئیں گے برق کی طرح, نور کی روشنی کی طرح گزر کے چلے جائیں گے. کچھ آئیں گے جو کھڑے رہیں گے. کیا قیامت میں حساب و کتاب ہوگا نمازیں کتنی پڑھی, روزے کتنے؟ کہ نہیں. اللہ کیلکولیٹ اس طرح نہیں کرے گا جس طرح تو کرتا ہے. کہ مولا کیسے کہ یوم تعرف المجرمون بسیماہم, قیامت کے دن مجرم اور مؤمن چہرے سے پہچانا جائے گا. وہ خود بتائے گا میں مجرم ہوں یا مومن ہوں, وہ خود بتائے گا میں منافق ہوں یا کافر ہوں. جب یہ تصور ہی میرا کلیئر نہیں ہے, کافر یہ سوچ نہیں رکھتا, کافر یہ سوچتا ہے میرا جینا مرنا دنیا میں, لہٰذا وہ ساری تجارت دنیا کے ساتھ کرتا ہے. اس کے یہاں کانسیپٹ آف سیلفشنس ہے, ہمارے یہاں کانسیپٹ آف سیلفشنس ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں جب انا مرتی ہے, جب میں مرتی ہے, جب خود ہی مرتی ہے, تب خدا عطا کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں جو مفاخرہ کرے, جو فخر فروشی کرے, جنت خدا نے اس پہ حرام کر دی ہے. فخر فروشی کا مطلب کیا ہے؟ اب میں نے گھڑی پہنی, بار بار ایسے کروں, دیکھو بھائی یہ فخر فروشی ہے. لوگ موبائل لیں, ہاں بھی میرے ہاتھ میں آئی فون ہے, بار بار لوگوں کو دکھاتا رہے, دیکھو میں نے 2 لاکھ کا آئی فون لیا ہے. فخر فروشی ہے. خواتین باہر نکلے, افسوس کا عالم ہے نا, مجلس حسین میں آئے اور ایک دوسرے کپڑے دیکھ رہی ہیں, اس نے کون سا ڈیزائن پہنا ہے, اس نے کون سا ڈیزائن پہنا ہے, کون سا برانڈ لیا, اچھا کہاں سے لیا ہے. یعنی وہاں بھی یہ شروع ہو جاتی ہیں کپڑے کہاں کے لیے, تم نے کون سا پہنا, اچھا کون سا ڈیزائن ہے, کل میں پہن کے آؤں گی. یہ نہیں کہ صرف کالا کپڑا پہننا ہے صرف اس لیے کہ سیدہ کا گھر اجڑ گیا ہے. کس کو دکھا رہی ہو تم, کس کو دکھا رہے ہو جوان؟ یہ دکھاوے کا جو عالم ہے, یہ سوشل میڈیا دکھاوے کا عالم ہے. یہ انوائرمنٹ جو کریٹ کیا جا رہا ہے دکھاوے کا عالم ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں, وہ چاہے گاڑی ہو, وہ چاہے لباس ہو, کوئی بھی چیز ہو. فرمایا جو مفاخرہ کرے جنت اس پہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اپنی زینتوں کو میرے دربار میں لاؤ, لوگوں کے دربار میں نہ لاؤ. جب مفاخرے پہ بندہ اتر آئے گا, اب خدا اس لڑکی کو حسین بنائے گا, یہ کیا کرے گی؟ اپنی زینت لوگوں کو دکھانا شروع کر دے گی. اللہ کہتا میں نے تجھے حسین بنایا, میرے ساتھ تجارت کر, میرے ساتھ عشق کر, میرے ساتھ معاشقہ کر, مجھ سے محبت کر. تو کن محبتوں میں پڑ گئی ہے؟ دنیا کے بڑے سے بڑا خریدار آئے, کیا ریٹ لگائے گا تیرا, کیا قیمت لگائے گا تیری؟ دنیا کے کھلونے دے گا تجھے, میٹھی میٹھی باتیں دے گا تجھے, لیکن اللہ کے دربار میں آ, تجھے وہ مقام دوں گا جو ابدی مقام ہے. قیامت کے دن حسینوں کو لایا جائے گا نا. معصوم فرماتے اللہ پوچھے گا بتا تو نے گناہ کیوں کیا؟ کہے گا خدایا اگر تو حسین نہ بناتا میں گناہ نہ کرتا. اللہ کی آواز آئے گی میرے یوسف کو لایا جائے. حسینوں کے دربار میں یوسف کو لایا جائے گا. جب یہ یوسف کو دیکھیں گے ان سب کا حسن شرم آ جائے گا.
کہ ہم سب سے حسین تو یوسف تھا. اللہ کہتا ہے اس کو بھی موقع تھا یہ گناہ کر سکتا تھا, لیکن میرے یوسف نے تو گناہ نہیں کیا. اللہ مرحم ربی, اسے پتا تھا یہ دنیا میں کیوں آیا ہے. یہاں تو حسن بیچنے دنیا میں نہیں آیا, اپنے حسن کو اگر لے کر آنا ہے, اے خاتون, اے میری ماں بہنوں, اگر اس حسن کو لے کر جانا ہے تو مصلی عبادت پر لے کر جا. اگر حسن کو لے کر جانا ہے, جو باؤنڈری خدا نے بنائی ہے اس باؤنڈری میں لے کر جا, کیونکہ تو جسم کو دنیا میں دکھاوے کے لیے لے کر نہیں آیا. یہ جسم آیا اس لیے ہے تاکہ تو ابدی زندگی بنائے. علی ابن ابی طالب کا عجیب جملہ, مولا فرماتے اگر علی کو آخرت کے ہزاروں گھنٹے دیے جائیں, ہزاروں دن دیے جائیں, اور اس کے بدلے میں علی سے دنیا کا 1 گھنٹہ لیا جائے, مولا فرماتے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ یہی دنیا کا 1 گھنٹہ ہے جو آخرت کے ہزاروں گھنٹے بناتا ہے. اس کو کم مت سمجھیے. یہ 60 سال کی زندگی ہے تو منیمم, لیکن میکسیمم پاور رکھتی ہے. ایٹم بم ہے یہ زندگی. بم چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس میں پاور اتنا ہوتا ہے, وہ ملینز آف لوگوں کو مار سکتا ہے. بالکل اسی طرح وفیک عالم الاکبر, تیرے وجود میں ایک بہت بڑا عالم ہے, تو کائنات کو بنا سکتا ہے, تو کریٹ کر سکتا ہے. تبھی فرمایا میری امتی رسول خدا فرماتے ہیں 10 حیوانوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. فرماتے کچھ لولے لنگڑے پیدا ہوں گے. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا منافق, کافر, مشرک. یہ 3 ناقص ہو کے پیدا ہوں گے. تھوڑا علمی موضوع ہے, غور سے سنیے گا. مولا سے پوچھا کہ مولا ہمیں سمجھائیں تو صحیح کہ یہ دنیا اور وہ عالم, آخرت کا عالم, اس کے کئی نام ہیں. عالم قبر, عالم برزخ. پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کہاں کہاں سے گزرنا ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی زندگی میں سکون لاتا ہے. کون سا بندہ؟ جو 3 چیزوں کو جان لے. فرمائے مال ہو نہ ہو, بیمار ہو شفایاب ہو, صاحب اولاد ہو نہ ہو, فقیر ہو امیر ہو, اس پہ فرق نہیں پڑتا. اگر 3 چیزوں کو جان لے یہ بادشاہوں کی زندگی گزارتا ہے, سکون والی زندگی گزارتا ہے. مولا کون سی 3 چیز؟ کہ 3 چیزوں کا علم اگر اسے آ جائے, یعنی آج 60-70 سال کے بوڑھے بھی ہو گئے لیکن ان کو نہیں پتا یہ 3 چیزیں کیا ہیں. ہاں سنی ہوئی ہیں لیکن کبھی بھی ان چیزوں میں فوکس نہیں کیا. مولا کون سی چیزیں؟ فرمایا 3 چیزیں. علم من این فی این الی این. اگر 3 چیزوں کا علم رکھ لے کہ کہاں سے آیا ہے, کہاں پہ رہ رہا ہے اور کہاں پہ جانا ہے, 3 چیزوں کا ایسے پتہ چل جائے. اچھا بھائی ہم کہاں سے آئے؟ کسی کو نہیں پتا. ایک نام سنا ہوا ہے عالم زر سے آئے ہیں. یہ علم تو رکھو تم کس عالم سے آئے ہو, کس کائنات سے آئے ہو. تبھی خدا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں کہا تم میرے طرف آؤ گے, کہا تم میری طرف پلٹائے جاؤ گے. اس کا مطلب ہم سب پہلے وہاں تھے پھر پلٹ کے وہاں جائیں گے. اب جہاں سے آئے ہیں وہاں کی محبت تو ہونی چاہیے نا. اور کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کی لذتیں اتنی ہیں. ہر مرنے والا جو اپنے رشتہ داروں کے خواب میں آیا ہے, معصوم فرماتے ہیں ہر مرنے والا مرنے پہ خوش ہوتا ہے, کوئی ناراض نہیں ہوتا. کہ مولا گنہگار کہاں, کہ نیک کہاں, دونوں خوش ہوتے ہیں. کہ مولا کیوں؟ فرمایا نیک اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے, اہل بیت سے ملاقات ہوتی ہے. گنہگار اس لیے خوش ہوتا ہے اچھا ہوا جلدی مر گیا, زیادہ میں نے گناہ نہیں کیے, کیونکہ وہاں کے عذاب کو دیکھتا ہے. لیکن معصوم فرمایا ایک مرتبہ تو اس عالم کی جھلک دیکھ لے. اب کس طرح سمجھائیں آج کے جوان کو کہ وہ کائنات ہے کیا جہاں پہ تو جانے والا ہے. یعنی شوق پیدا ہوگا آپ کے دل میں. کیوں فرمایا کہ اللہ کے عباد موت کا شوق رکھتے ہیں, شہادت کی تمنا کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. مولا علی پوری رات روتے تھے کہ اس جنگ میں علی کو شہادت کیوں نہیں ملی, اور جب سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرماتے ہیں واللہ فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا. موت کو علی کامیابی سمجھ رہے ہیں, کیونکہ موت فنا کا نام نہیں ہے, موت اللہ کی ملاقات کا نام ہے. بندہ خدا سے ملنے جاتا ہے. اب مولا مثال دیتے ہیں اپنے اصحاب کو سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات کو اس کائنات سے اگر سمجھنا چاہتے, کیونکہ ہم وہاں ابھی تک گئے نہیں, ہمیں پتہ نہیں وہ کائنات کیسی ہے, تو مولا ایک مثال دیتے ہیں. مولا فرماتے کا جنین
جس طرح ایک جنین، ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دنیا کی مثال یہ ہے، آخرت کی مثال دنیا کی طرح ہے۔ اب ان دو چیزوں پہ آپ فوکس کریں، 100 کتابوں سے بھی زیادہ آپ کے پاس علم آ جائے گا، یعنی 100 کتابیں بھی آپ پڑھ لیں آپ کو عالم برزخ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن مولا کی اس مثال پہ اگر آپ غور کریں آپ کو عالم برزخ سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا جس طرح جنین ماں کے پیٹ میں، سمجھو یہ تمہاری دنیا ہے، اور جب وہ باہر اس دنیا میں آتا ہے سمجھو یہ عالم برزخ ہے کوئی ایسا میتھامیٹک پڑھا ہوا بندہ جو مجھے بتا سکے کہ دنیا اس کائنات کے مقابلے میں ماں کا پیٹ ہے کتنا؟ مجھے کیلکولیٹ کر کے بتائے۔ یعنی اگر یہ بولے کہ ذرے کے مقابلے میں کائنات ہے، پھر بھی اس نے زیادہ بول دیا ہے۔ کتنا ہے ماں کا پیٹ اور کتنی ہے یہ بڑی کائنات؟ فرمایا یہ جو دنیا تمہاری ہے نا، یہ ماں کے پیٹ کے برابر ہے، اور وہ جو کائنات ہے وہ جس طرح پیٹ کے مقابلے میں دنیا ہے، اسی طرح اس دنیا کے مقابلے میں وہ کائنات ہے۔ تبھی فرمایا کہ جب اللہ جنت عطا کرے گا مومن کو تو وہ جنت اس دنیا سے بڑی ہوگی۔ وہاں پر بھی کمیونٹیز ہیں، توابین کی جنت، مومنین کی جنت، اولیاء کی جنت، انبیاء کے اصحاب کی جنت، ہر کسی کا مقام وہاں پہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جسم محدود ہے، لہٰذا یہ دنیا آپ کو بڑی لگتی ہے، لیکن اگر آپ کو قوت پرواز آ جائے یہ دنیا بھی آپ کو کیا لگے گی؟ چھوٹی لگے گی، کیونکہ روح کی اپروچ بہت زیادہ ہے، وہ کائنات بہت بڑی ہے۔ اب اسی چیز سے تقابل کریں، آپ کی پوری زندگی آسان ہو جائے گی۔ علم من این فی این الی این، دو چیزوں کو سمجھے، کہاں سے آئیں وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن ہم کہاں پر ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں، مولا فرماتے ہیں عظیم سکون خدا ہر بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ بوڑھا بندہ موت سے نہیں ڈرے گا، سکون کے ساتھ بستر پہ لوٹے گا، کہے گا اے ملک الموت جب بھی آنا ہے میری روح کو قبض کر دے، کیونکہ موت موت نہیں ہے، موت میرے لیے علی کی زیارت کا نام ہے۔ یا اب یہ بچہ ماں کی شکم میں، ذرا تصور کریں اگر بچے کو یہ بولا جائے، انگریزوں کا یہ حال ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتے نا، ان کنتم تعلمون، اگر تجھے علم آ جائے تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اگر تجھے علم آ جائے تو دنیا کی ناچیز لذتوں کے پیچھے نہ جائے، اگر تجھے علم آ جائے تو 5 منٹ کی شہوت کی لذت کے لیے کبھی امام زمانہ کو ناراض نہ کرے، کیونکہ تجھے علم ہی نہیں ہے، تم نے پوری زندگی غلطیوں میں گزار دی، غلط فلسفہ، غلط سوچ نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیں۔ کتنے لوگ تھے جو یورپ کی خواہش میں، ویسٹرن ورلڈ کی خواہش میں، کبھی ترکی کے راستے سے، کبھی دریاؤں کے راستے سے مر گئے۔ کس کی خواہش میں گئے تھے؟ مطلب آپ کی غلط سوچ آپ کی زندگی کو کیا کرتی ہے؟ تباہ و برباد کرتی ہے۔ یہ آخری مجلسوں میں آپ کو احوالات بتاؤں گا، جو جوان بڑے خواہش مند ہیں کہ ہم یورپ جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، موضوع فرماتے پہلے تجربہ حاصل کرو، پہلے جا کے وہاں جو رہ رہے ہیں ان کی زندگیاں دیکھو، پھر تجھے اپنے گھر کی جھوپڑی بھی اچھی لگے گی، پھر تجھے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ بھی اچھی لگے گی، پھر تجھے یہاں کا کچرا بھی اچھا لگے گا۔ دور سے دھول سہانے ہوتے ہیں، ہر چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب آپ کو یہ مقصد پتہ چل گیا، زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، زندگی کا مقصد صرف لگژری لائف اسٹائل کو حاصل کرنا نہیں ہے، اگر یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں پھر بھی سکون نہ ملے تو پھر فائدہ کیا؟ آج آپ کے بڑے بڑے سیاستدان، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، سکون ہے ان کی زندگیوں میں؟ سب کچھ کمانے کے بعد، دولت کمانے کے بعد، اربوں کے فلیٹ اور جائیدادیں بنانے کے بعد بھی آج سکون کے ساتھ نہیں رہ رہے، وجود میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط راستے پر چلے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو راستہ خدا نے بنایا ہے اسی راستے میں سکون ہے، اسی راستے میں خدا نے پیس رکھا، اسی راستے میں خدا نے امن رکھا ہے۔ تبھی کربلا کے اصحاب تیروں اور تلواروں کے سائے میں ہیں، لیکن یہ عربی کے جملے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا عباس کہہ دے 1 رات کی مہلت، 1 رات کی مہلت، جب مجھے پتا ہو میری زندگی کی آخری رات ہے، میں اپنی بچی کے ساتھ گزاروں گا، بیوی کے ساتھ گزاروں گا، بھائیوں کے ساتھ گزاروں گا۔ لیکن لشکر یزید کہتا ہے حسین کے خیموں سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے پہ آواز ڈالتی ہیں، پوری رات ذکر خدا، کیونکہ وہ عاشق تھے،
انہیں وہ کی مل چکی تھی کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، کس کے عاشق بننے آئے ہیں، اور مجھے کس کا عاشق بنایا گیا، کس کی محبت میں مجھے گرفتار کیا گیا. بس آج اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل میں کل جاؤں گا. فرمایا شکم اور دنیا، اسی پہ فوکس رکھیں، گھر جا کے اسی پہ سوچیں. یہ کائنات سمجھو شکم مادر ہے. پہلا پیٹ جس میں تم آتے ہو وہ ماں کا پیٹ ہے، دوسرا پیٹ تم جس میں آتے ہو وہ دنیا کا پیٹ ہے. اس پیٹ سے نکل کے تم جس کائنات میں جاتے ہو وہ عالم برزخ ہے. برزخ کے بعد جہاں جاتے ہو وہ قیامت ہے. قیامت کے بعد جہاں تجھے بھیجا جائے گا وہ ابدی زندگی ہے. یعنی 4 مرحلے تم کراس کرو گے. پہلا مرحلہ ماں کا پیٹ، دوسرا مرحلہ دنیا کا پیٹ، تیسرا مرحلہ عالم برزخ، چوتھا مرحلہ قیامت کا، 5واں مرحلہ جو ابدی زندگی ہے جسے حیات ابدی کہتے ہیں، جو خالدین فیہا ہے. یا ہمیشہ کے لیے جہنمی بنے گا یا ہمیشہ کے لیے کیا بنے گا، جنتی بنے گا. لیکن پہلے اس کو تو سمجھو کہ تم ہو کہاں پہ اور تمہیں جانا کہاں پر ہے. بازو فرماتے یہ دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی مانند ہے. اب جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی خوراک کیا ہے، خون. ناڑے کے ذریعے اس کے اندر خون جاتا ہے. اس نے صرف ایک ہی مزہ چکھا ہے اور مزہ خون کا ہے. اس بچے کو اور کسی بھی مزے کا نہیں پتا. اس پیٹ میں رہتے ہوئے بچے کو اگر یہ بولا جائے کہ اے بچے باہر بھی کوئی بہت بڑی دنیا ہے، باہر بہت بڑے ذائقے ہیں، سیب ہیں، پھل ہیں، آم ہیں، یہ سارے ذائقے ہیں، اس بچے کو شعور نہیں ہے. ان کنتم لا تعلمون، اللہ کہتا ہے لا یشعرون، تجھے نہیں پتا کہ وہ کائنات کیا ہے، تو شعور نہیں رکھتا، تیری سمجھ سے باہر ہے وہ کیا ہے. تبھی مولا علی مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ وہ کائنات کیا اور یہ کائنات کیا ہے. اس بچے کو شعور نہیں کیونکہ اس نے باہر دیکھا نہیں. اب اسے کتنا بھی بولا جائے بھائی باہر نکلو، 400 ذائقے، پھل، پانی، شربت، پتہ نہیں کیا کیا، بچہ کہے گا مجھے بے وقوف نہیں بناؤ، میری دنیا تو یہی ہے، ماں کا پیٹ ہے. دوسری چیز، اس بچے کو جو پیٹ میں دیا جا رہا ہے وہ پیٹ کے لیے نہیں ہے. مولا نے مثال دی تو مثال پہ غور کریں. بچہ پیٹ میں گروتھ کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے. یہ پیٹ میں جاتا کیوں ہے؟ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، 9 منتھ یا 8 منتھ کے لیے یا 10 منتھ کے لیے بچہ پیٹ میں ہوتا ہے. جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے. اب وہ کمپلیٹ یا انکمپلیٹ، لیکن اسے ایک مدت کے بعد پیٹ کے کہاں آنا ہے، باہر آنا ہے. اب اس پیٹ میں بچے کو دیا کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ دیے جا رہے ہیں، آنکھیں دی جا رہی ہیں، زبان دی جا رہی ہے، کان دیے جا رہے ہیں. کیا یہ ہاتھ اور پاؤں اور کان اس پیٹ کے کام میں ہیں؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ چٹپٹی مجلس پڑھنا شروع کر دوں گا، تھک گئے تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے 100 بار سوچا کہ یہ موضوع پڑھا بھی جائے کہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ مشکل موضوع ہے اور اس میں پھر کشش پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن معاشرے کی ساری برائیوں کو دیکھنے کے بعد، پاکستان ہو، اب میں امریکہ تو نہیں گیا لیکن یورپ، UK، افریقہ، سارے مومنین کا حال دیکھنے کے بعد یہی مجھے سمجھ آیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں وہ دنیا میں آئے کیوں. واللہ اگر آدمی کو پتہ چل جائے، فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ہم نے ابھی تک خود کو نہیں پہچانا، خود کو ضائع کر رہا ہے یہ جوان، اسے پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں آیا کیوں ہے. ایک مومن، یعنی وہاں پہ میں نے مایوس چہرے دیکھے. یہاں تو الحمدللہ پاکستان میں جب مجلس پڑھتے ہیں، ابھی جہاں جہاں میں پڑھ کے آیا ہوں 80% مجھے جوان طبقہ نظر آ رہا ہے. یہ شوق اور ذوق ہے. لیکن آپ یورپ جائیں، UK جائیں، سارے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، جوان آتے ہی نہیں. جو کشش آپ کو یہاں مل رہی ہے وہاں نہیں ہے، کہ لوگ سسٹم کو نہیں سمجھ پاتے. مطلب کفر کے سسٹم میں رہتے وہ اسلام والا بننا چاہتے، ہو نہیں سکتا. جو بیسک ہے اسلام کی سسٹم کی، اگر آپ کو وہ سمجھنا ہے، اللہ کی سب سے بڑی امانت انسان کی اولادیں تباہ و برباد کر دی لوگوں نے. سید فیملیاں میں نے دیکھی، 14-15 سال کی بچیاں، دوپٹے انہوں نے اتار دیے. اب کہتے ہیں مولانا ہم نے تو بڑی کوشش کی. کیا کوشش کی تم نے؟ تو دن رات پیسے کے پیچھے لگا رہا، تو لگژری لائف کے پیچھے لگا. مل گئی نا سب چیز، اب سکون ہے بڑھاپے میں تمہیں؟
کیا منہ دکھاؤ گے قیامت میں؟ اب سنو مولا علی کے جملے. مولا فرماتے ہیں یہ پیٹ میں جو اس بچے کو ہاتھ دیے، پیٹ کے لیے دیے، کسی کام کے نہیں، فالتو ہیں. پیٹ میں آنکھ کام کی نہیں، کیا دیکھے گا وہ؟ پیٹ میں کان کام کے نہیں، کیا سنے گا وہ؟ جو اعضاء اس کو پیٹ میں دیے گئے وہ پیٹ کے لیے نہیں تھے، وہ دنیا کے لیے تھے. جو چیزیں وہاں بن رہی تھیں وہ پیٹ کے لیے نہیں تھیں، وہ دنیا کے لیے تھی. اسی طرح تو دنیا میں اللہ تجھے جو کچھ دیتا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں دیتا. یا اب یہ بندے خدا یہ سمجھ رہے اللہ نے مجھے مال دیا. بھائی مال دنیا کے لیے دیا ہی نہیں ہے، وہ رکھے بیٹھا ہے، رکھے یہاں تیرے کام کا ہے ہی نہیں. تو گھوم پھر کے وہیں کھڑا رہے گا. جو کچھ خدا نے تجھے ماں کے پیٹ میں دیا دنیا کے لیے، یعنی وہاں زبان اسی لیے دی کیونکہ دنیا میں کوئی سیب تھا. وہاں کان اسی لیے دیے کیونکہ دنیا میں کچھ آوازیں تھیں تجھے سننی تھیں. وہاں پہ ٹانگیں اس لیے دی کیونکہ دنیا میں تجھے چلنا تھا، ماں کے پیٹ میں تو چل نہیں سکتا. وہاں پہ ہاتھ اسی لیے دیے کیونکہ دنیا میں آ کے تجھے محنت کرنی تھی، کام کرنا تھا، وہاں کے لیے کچھ نہیں تھا. اب 3 یا 4 قسم کے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. گھر جا کے سوچئے گا اس ٹاپک پہ کہ بچہ شکم میں اللہ کیا دے رہا ہے، کہاں کے لیے دے رہا ہے. 3-4 بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک وہ بچہ جو ناقص پیدا ہوتا ہے، مثلا ایکسٹرا آرڈنری پارٹس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ایک بچہ پیدا ہوا جس کے 2 دل ہیں. اب یہ کمال نہیں کہ یہ 2 دل لے کر آیا، یہ نقص ہے. کئی لوگ قیامت میں جائیں گے ایکسٹرا آرڈنری عبادتیں لے کے، نقص ہوگا. یہ جو بار بار جن کو بڑا شوق ہوتا ہے خود کو ولایت والا کہنے والا، تجھے عبادت بھی لمٹ میں کرنی ہے. وہ طریقہ، وہ حدود جو خدا نے بتائے وہ تمہیں استعمال کرنے. قاضی شرح کم عابد تھا کیا؟ میں نے شمر پہ بہت پڑھا ہے. کربلا کی 4 شخصیات ہیں، مکروہ شخصیتیں، کری شخصیتیں. شمر نے تقریباً 17 پیدل حج کیے ہیں. قاتل حسین ہے. یہ کیا لے جائے؟ حج لے جائے گا، اپنے ایکسٹرا آرڈنری حج لے جائے گا وہاں پہ، لیکن قاتل امام حسین ہے. وہ لے کر جا جو وہاں کے کام کا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری آرگنز لے کے، 2 دل لے کر آیا، 4 پھیپھڑے لے کر آیا، ایک جسم، 2 سر لے کر آیا. اب آپ جیسے اس بچے کو دیکھتے ہو فوراً کہتے ہو بچہ ایب نارمل ہے. آپ کو کس نے بتایا ایب نارمل ہے؟ ڈاکٹر نے نہیں، دیکھ کے بتاتے ہو یہ ایب نارمل ہے، دیکھ کے بتاتے ہو یہ سالم ہے. اسی طرح قیامت میں لوگ دیکھ کے بتائیں گے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. کوئی سکھائے گا نہیں. یعرف المجرمون بسیماہم، چہروں سے پہچانے جائیں گے یہ مجرم ہے یا مومن ہے. کون بتا؟ کوئی نہیں بتاتا. کیسے پتا چلتا ہے یہ نارمل ہے یا نارمل ہے؟ غور سے سنیے گا. کیسے پتا چلتا ہے؟ جب بچہ دنیا کی انوائرمنٹ کے مطابق پیدا نہ ہو، وہ نارمل ہوتا ہے. دنیا کی خاص انوائرمنٹ ہے. سننے کے لیے کان چاہیے، سانس لینے کے لیے پھیپھڑے چاہیے، کھانے کے لیے منہ چاہیے، پانی کے لیے کڈنیز چاہیے. ایک پورا سسٹم ہے. معدہ صحیح ہو، پھیپھڑے صحیح ہو. جب دنیا سے مطابقت بچہ نہیں رکھتا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایب نارمل ہے. یہ اللہ کے اصول، اللہ کے فارمولے ہیں. اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے کہ مومن یہ بولے نہیں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور وہاں پہ جب ناقص پیدا ہو کہے مجھے جنت کا مزہ لینا ہے. تو لے ہی نہیں سکتا. کیوں؟ جب تو وہاں کی انوائرمنٹ سے میچ نہیں ہوگا تو مزہ نہیں لے پائے گا. ہٹا کٹا بچہ پیدا ہو، منہ سیاہ ہوا ہو،
کان کام نہ کریں، وہ اذیت میں ہوگا۔ کیا دنیا اسے اذیت دے رہی ہے؟ جو بچہ ایب نارمل پیدا ہوتا ہے اسے دنیا تکلیف دیتی ہے کیا؟ دنیا تو اپنی جگہ پر ہے، آوازیں آ رہی ہیں، تصویریں ہیں، لیکن اسے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ تصویر دیکھ نہیں پاتا، اندھا پیدا ہوتا ہے۔ یہ خود تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر نقص ہے۔ جب یہ ناقص ہوتا ہے، جب دنیا کی لذت سے فائدہ نہیں لے پاتا، تکلیف میں آتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے سارے لوگ مجلس سن رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں، کوئی صلوات پڑھ رہا ہے، کوئی واہ واہ کر رہا ہے، اب یہ بیچارہ سن نہیں سکتا، یہ تکلیف میں ہے کیونکہ دنیا کی ایک نعمت سے فائدہ نہیں لے پا رہا۔ جب یہ چکھنے کی تکلیف اس کی ختم ہو جاتی ہے، جب یہ چیزوں کو سونگھ نہیں پاتا، جب یہ چیزوں کو دیکھ نہیں پاتا، تکلیف میں آتا ہے۔ تو نقص دنیا میں نہیں ہے، جب نقص اس کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا یہ 60-70 سال جو دنیا میں گزارتا ہے تکلیف میں گزارتا ہے۔ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، گھٹنے کام نہیں کرتے، بھئی دنیا تو وہی ہے، تو تکلیف میں کیوں ہے؟ کیونکہ تو صحیح سے چل نہیں پا رہا، تیرے دانت چلے گئے تو چبا نہیں پا رہا، تو تکلیف میں ہے۔ آنکھیں کمزور ہو گئی، مولانا صحیح سے نظر نہیں آ رہا، تو تکلیف میں ہے۔ چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہا، کیونکہ نقص تیرے اندر ہے، لہٰذا تو تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب آخرت میں دنیا کے پیٹ سے نکل کے برزخ کے پیٹ میں تو پیدا کیا جائے گا، اگر تیرے اعضاء کامل نہیں ہوں گے، جب تو وہاں کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پائے گا، تو تکلیف میں چلا جائے گا۔ یہی تیری جہنم ہے، یہی جنت کا فلسفہ ہے۔ تو اپنی جنت اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اگر صحیح سالم پیدا ہوگا جنت کی نعمتوں سے فائدہ لے گا، لیکن اگر وہاں پہ اندھا پیدا کیا جائے گا، قرآن کہتا ہے نا جو یہاں پہ اندھا ہے وہ وہاں پہ اندھا ہے۔ اندھے کا مطلب کیا ہے؟ جس نے دنیا میں شعور نہیں پالا، آخرت میں اندھا پیدا ہوگا۔ تو پہلا بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے ناقص بچہ، اضافی آرگنز لے کر آتا ہے۔ دوسرا بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آرگنز تو اس کے کمپلیٹ ہیں لیکن اضافی لے کر آیا ہے، مثلا 6 انگلیوں کے ساتھ پیدا ہوا۔ اب اس کا علاج ہے، لیکن اس کو تکلیف ہوگی، اس کی انگلی کاٹی جائے گی۔ اضافی ہڈی لے کر آیا، اس کا بھی علاج ہے، ڈاکٹر ہڈی کاٹیں گے، یہ صحیح سالم ہو جائے گا۔ تیسرا وہ بچہ جو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا جو بچہ سالم ہے پر بیمار پیدا ہوتا ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں بالکل اسی طرح آخرت میں بھی جو لوگ پیدا ہوں گے، یہ موت جو آپ کو آتی ہے، وفات پیدا ہونے کا نام ہے۔ فرمایا اسی طرح 4 قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ ایک ناقص پیدا ہوں گے، لولے، لنگڑے، اندھے، بہرے پیدا کیے جائیں گے۔ دوسرے وہ ہوں گے جو پیدا ہوں گے اضافی لے کر آئیں گے، جن کو برزخ میں عذاب کے ذریعے سے، جس طرح یہاں ڈاکٹر تمہارے جسم کو سیٹ کرتا ہے، اسی طرح ان کو سیٹ کیا جائے گا۔ تیسرے وہ جو بیمار پیدا ہوں گے، پھیپھڑے تو ہیں پر طاقتور نہیں ہیں، ان کو مشین میں رکھنا پڑتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ جب تک یہ بچہ سیٹ ہو جائے۔ کمزور پیدا ہوا ہے، اسے الگ رکھا جاتا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے۔ اسی طرح کئی لوگ برزخ میں جائیں گے جو بیمار ہو کر جائیں گے، اب اسے برزخ میں ایک وقت گزارنا پڑے گا یہاں تک کہ یہ برزخی جنت میں چلا جائے۔ فرمایا اور کچھ وہ ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوں گے، فوراً وہاں کی نعمتوں سے جا کے استفادہ کریں گے۔ مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ علی اور آل علی کے شیعہ ہیں۔ جو صحیح سالم پیدا ہوں گے، جو وہاں پہ نعمتوں سے جا کے فائدہ لیں گے۔ کہ مولا ناقص کون پیدا ہوں گے؟ فرمایا کافر، مشرک، منافق، یہ قطع الاعضاء کے ساتھ پیدا ہوں گے، کیونکہ برزخ میں بھی اللہ تجھے کیا دے گا؟ جسم عطا کرے گا۔ فرمایا جسم کوئی نہیں بناتا، اے مؤمن، اے مومنہ، تو اپنا جسم خود بناتا ہے۔ آنکھوں سے اگر حرام کی طرف نہ دیکھے گا، یہ آنکھیں قیامت میں صحیح سالم ہوں گی۔ آنکھیں دنیا کے لیے نہیں ہیں، آنکھیں آخرت کے لیے ہیں۔ ہاتھوں سے کسی کا مال نہیں کھائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ہاتھ وہاں پہ نورانی ہوں گے۔ زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، وہاں پہ زبان صحیح سالم ہوگی۔ شکم میں لقمہ حرام نہیں جائے گا، شکم وہاں پہ صحیح سالم ہوگی۔ اعضائے نکاح سے حرام کاریاں نہیں کرے گا، وہاں پہ ہر شے خدا صحیح سالم دے گا۔ پھر آواز آتی ہے کہ قیامت کے دن یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جب لوگوں کو لایا جائے گا ان کے پورے وجود سے نور نکل رہا ہوگا۔ مولا یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں علی کے شیعہ،
نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ علی کا شیعہ کون ہے؟ جو سلمان کی طرح اپنے جسم کو یہاں بچائے تاکہ عالم برزخ میں صحیح سالم جسم لے کر پیدا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کربلا والوں نے کربلا کے میدان میں اپنے جسموں کو قربان کیا، کیونکہ ہم یہاں جسم بچانے کے لیے نہیں آئے، جسم قربان کرنے کے لیے آئے۔ مال بچانے کے لیے نہیں آئے، مال قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جتنا برزخ کا فلسفہ کلیئر ہو جائے گا اتنے آپ کے اعمال بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ تبھی فرمائے مومن یہ غذا روحانی ہے، یہ مجلس روح کی غذا ہے۔ کئی میں نے لوگ دیکھے، بھائی آپ کیا کریں مولانا، آپ کچھ کرنے کو ہے نہیں۔ کیوں؟ کا پیسہ کما لیا، گھر بنا لیا، بچوں کی شادی کر لی، اب کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے۔ اس نے سمجھا تھا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں میں دنیا میں کس کے لیے آیا ہوں۔ لیکن زین العابدین کو دیکھو، سیدہ زینب کو دیکھو، زندان شام ہے، اندھیری رات ہے، بی بی اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ سیدہ زینب کو بھی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ عالمہ غیر معلمہ، کیا وہ اجر جمع کر رہی ہیں؟ نہیں، بی بی کو پتہ ہے میں دنیا میں آئی کیوں۔ جب تک اپنے رب عالمین کا شکر ادا نہ کیا جائے، جو نعمتیں انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہیں۔ امام سجاد پوچھتے ہیں کہ پھوپھی اماں، میں نے پورے سفر میں آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فقہی مسائل جانتی ہیں سیدہ، تب تک بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک تیرے وجود میں تکلیف نہ ہو۔ فرماتی ہیں سجاد میرے لال، زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، زینب سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اب میرے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، تو یہ کہنا تو بنتا ہے نا کہ وائے ہو مجھ پہ، میرا جسم بھی سالم ہے۔ امام سجاد کی پیٹھ پہ کتنے تازیانے لگے، کتنے پتھر لگے، کتنے دن کے پیاسے اور بھوکے تھے۔ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ مقصد بشریت کیا ہے۔ اسی لیے امام زمانہ ایک مومن کو فرماتے، مومن جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں سب سے پہلی دعا جو کرنا میرے ظہور کی دعا کرنا، کہ مولا خدا کو جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کروں تو کون سا واسطہ دوں؟ فرما اللہ دو واسطے کبھی رد نہیں کرتا، کہ ایک میری پھوپھی زینب کا واسطہ، دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ۔ پہلی محرم کی رات ہے، نہیں پتا یہ کتنی راتیں ہمیں نصیب بھی ہوں کہ نہ ہوں۔ تبھی فرمایا ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے سنا کرو، دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت میں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی سب مل کے السلام علی الحسین
وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم بے میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئے گودی پہ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلنی سینے پہ میرا سلام ہو زینب کی اجڑی ہوئی چادر پہ محرم کے دن شروع ہوئے 2-3 جملے امام زمانہ کے پڑھ دوں زیارت ناہیہ میرے مولا کا نوحہ ہے سنیں گے کس طرح کربلا کے مصائب کو یاد کر کے روتے ہیں فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ میرے جملے نہیں امام زمانہ کے جملے ہیں میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا تھا کس کے ہاتھوں کو باندھا گیا اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ صاحب اولاد جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ حسین کے درد کو سمجھ سکیں گے جن کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں وہ سجاد کا غم سمجھ سکیں گے فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ عجیب جملہ ہے قدیمی مومنوں سمجھنا امام کہنا کیا چاہتے فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ بدلا کبھی ابن سعد کے تماچوں فرمایا مومن تو پانی روتا لیکن تیرا امام زمانہ خون روتے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری پھوپھیوں کی چادر چھین رہے تھے خیموں کو آگ لگا رہے تھے اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام آج وقت کی کمی ہے کل انشاءاللہ میں تفصیل سے پڑھوں گا آخری سلام
اور زحمت کو تمام کروں، قبولیت دعا کی گھڑی۔ فرمایا جب آنکھوں میں آنسو ہو میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ ہر روز میں اپنے ظہور کے لیے دعا کرتا ہوں، کب میرا ظہور ہوگا، کب میں اس ظالم سے بدلہ لوں گا جس نے میری اماں کی پسلیاں توڑے، جس نے میری سکینہ کو تماچے مارے، جس نے میری پھوپھی زینب کو تازیاں مارے۔ میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرنا۔ آخری سلام، زحمت کو تمام کروں، میرا سلام ان کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا، میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدل گیا۔ عجیب سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، واللہ امام زمانہ کا سلام ہے۔ میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، اور جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ میں قربان آپ کی مظلومیت میں، میں قربان آپ کی مظلومیت میں۔ مولا ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کو وہ ہونٹ یاد تھے جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، لیکن میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ واللہ کسی بچی کو بابا کے زخمی ہونٹ نہ دکھائے، او بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے۔